لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا نبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا نبينا ومولانا محمد وبارك وسلم. واجب الاحترام، قابل صد احترام، معزز مکرم محترم، باوفا بہادر نڈر بے باک بے خوف توحید و سنت کے پروانوں، اصحاب رسول کے دیوانوں، گزشتہ جمعہ ایمان پر اور شرک سے متعلق بات ہوئی، مشرکین سے متعلق بات ہوئی اور توحید کا پیغام اس پر بات ہوئی. آج بھی اسی عنوان کو لے کر چلنا چاہتا ہوں. اسلامی عقائد میں بنیادی عقیدہ اور بنیادی بات، بنیادی حکم ایک مسلمان پر سب سے پہلے توحید کا آتا ہے. اگر بندہ توحید پر جم جائے، توحید پر پکا ہے، تو پھر اس کے اعمال بھی اللہ کے دربار میں قبول ہوں گے. اگر توحید ہی نہ ہو تو پھر اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہوگا. اس کی مثالیں اور اس کو سمجھانے کے لیے کم از کم 5-6 واقعات گزشتہ جمعہ بیان کیا. کفار مکہ، مشرکین مکہ میں ایمان تو نہیں تھا لیکن عبادات کرتے تھے. مشرکین مکہ پیغمبر کے زمانے کے کافر، ان کے اندر ایمان تو نہیں تھا لیکن عبادات کرتے تھے، قربانی بھی کرتے تھے، کعبے کا طواف بھی کرتے تھے اور غریبوں اور فقیروں مسکینوں کو ان پر ہدیہ صدقہ یہ بھی کرتے تھے اور بہت سارے کام بھی کرتے تھے، بلکہ نماز بھی پڑھتے تھے، زکوٰۃ بھی دیتے تھے، سارے کام کرتے تھے. اللہ کو بھی مانتے تھے لیکن اللہ کو ایک نہیں مانتے تھے. یہ فرق تھا. تو اللہ کو ایک ماننا اسے توحید بولتی. توحید اگر نہ ہو تو پھر روز حج اور عمرے کرتے رہو. حج کا زمانہ آ گیا، حج کے مہینہ آ گیا، حج کے دن آ گئے تو ہر سال حج کرتے رہو، روز عمرے کرتے رہو. ایک بھی آپ کا عمرہ اور ہر سال کرنے کا حج ایک کے قبول نہیں ہوگا. توحید ہی برابر نہیں ہے، بیس اور بنیاد ہی برابر ڈھنگ کی نہیں ہے تو پھر پورے اعمال برباد ہو جائیں گے، ایک کے عمل قبول نہیں ہوگا. اس لیے اسلام میں سب سے پہلا درجہ ایمان کا، توحید کا ہے. اور ہمارے بنیادی عقائد میں سے پہلا عقیدہ یہی ہے، توحید کا عقیدہ، عقیدہ توحید بولتے اسے. اگر یہ عقیدہ صحیح نہ ہو تو پھر آدمی کا کوئی بھی عمل قبول نہیں ہوگا. صرف نام مسلمانوں کا رکھ لینے سے بات نہیں بنتی، نام مسلمانوں کا رکھنے سے کام نہیں چلتا. ایسا اگر دیکھیں گے تو حضور کے زمانے کے بہت سارے لوگوں کے نام بھی مسلمانوں کے ناموں کی طرح تھے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا نام اسلام سے پہلے ان کا نام عبداللہ تھا. حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے باپ کا نام اسلام سے پہلے عبداللہ تھا. اور ایسا دوسرے لوگوں کے نام ان کے اچھے ہوتے تھے. حارث بن ہشام، ان کے پردادا کا نام بھی عبداللہ تھا. تو صرف نام سے بات نہیں چلتی. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مشرکین مکہ اور کفار لوگوں کے نام بھی مسلمانوں کی طرح ہوتے تھے
اور چند کام بھی مسلمانوں کی طرح ہوتے تھے، لیکن پھر بھی ان کو آج تک کفار کفار بول کر یاد کرتے ہیں، کفار مکہ، مشرکین مکہ، حالانکہ ان کے نام بھی مسلمانوں کے تھے اور ان کے چند کام بھی مسلمانوں کے جیسے تھے، لیکن پھر بھی ان کو آج تک کیوں کفار مشرکین کافر کیوں یاد کرتے ہیں ان کو اس طرح کے القاب سے؟ وہ توحید پر برابر نہیں تھے، توحید پر نہیں تھے، وہ اللہ کو یکتا نہیں مانتے تھے، اللہ کو بھی مانتے تھے، ان کا یہ کہنا تھا۔ بلکہ وہ کیا کہتے تھے؟ اللہ تعالیٰ کی طاقت اور اللہ تعالیٰ کا حکم آسمانوں کے اوپر چلے گا، اللہ تعالیٰ کی طاقت اور اللہ تعالیٰ کی شان اور اللہ تعالیٰ کی ملکیت آسمان کے اوپر چلے گی، اللہ کی بات زمین کے اوپر بتوں کا حکم اور بتوں کا راج چلے گا، بتوں کے اندر اللہ تعالیٰ کچھ اختیار دیا ہے، اس لیے بتوں کو اللہ تعالیٰ زمین پر اختیار دیا ہے، ہم اگر بتوں کو راضی کر لیں گے، بتوں کی پوجا کریں گے تو یہ اللہ تعالیٰ سے ہماری سفارش کریں گے۔ یہ عقیدہ تھا کفار مکہ، مشرکین مکہ کا، جبکہ یہ غلط عقیدہ ہے۔ یہ عنوان شروع اس لیے کیا میں نے کہ آج مسلمانوں کے عقیدے برابر نہیں، نمازاں، روزے، حجہ، زکاتہ، یہ بات کی بات نہیں ہے، پہلے ایمان پر برابر آنا نہیں، ایمان پر بھی برابر نہیں ہے، ہماری مسلمان قوم آج ایمان پر بھی برابر نہیں ہے، تو اس لیے اس عنوان کو میں نے طے کر کے شروع کیا۔ تو مشرکین مکہ ہمارے سے اس ایک حساب سے اگر دیکھیں گے تو ہمارے سے بہتر تھے، وہ لوگ تو حج بھی کرتے تھے، اور آج تو بہت سارے لوگوں پر حج فرض ہو جاتا ہے پھر بھی نہیں کرتے، اس طرف توجہ نہیں جاتی، اور بہت سارے لوگوں پر اسی طرح قربانی واجب ہوتی ہے، کرتے نہیں، نماز تو فرض ہے لیکن پڑھتے نہیں، قرآن پڑھنا لازمی اور ضروری ہے، پڑھتے نہیں، ایسی بہت ساری چیزیں کرنے کے کام ہم کو کرنا تھا لیکن نہیں کر رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مشرک لوگ مشرک رہ کر بھی، کافر رہ کر بھی قربانی کرتے تھے۔ عمرو بن لوہی بت پرست تھا، کافر تھا، لیکن قربانی کے دنوں میں 10,000 اونٹ ذبح کرتا تھا۔ یہ واقعہ ترجمہ بتایا میں۔ اس طرح پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ لوگ کافر تھے، لیکن وہ لوگ اپنے کفر کے زمانے میں بھی کفر کی حالت میں اسلام کے کام کرتے تھے، اسلام کی احکامات پر عمل کرتے تھے، ایسا قربانی دینا یہ کرتے تھے، اعتکاف کی نظر مانتے تھے، میرا فلاں کام ہوگا تو میں اتنے دن اعتکاف کروں گا، ایسی نظر مانتے تھے، کعبے کا طواف بھی کرتے تھے، صدقہ خیر خیرات کرتے تھے، زکوٰۃ بھی دیتے تھے، لیکن ان کا 10,000 اونٹوں کو قربانی کرنا، 10,000 غریبوں کو کپڑے بانٹنا، حاجی لوگوں کو کھانے پینے کا انتظام کرنا، یہ سب کہاں چلے گیا؟ ان کا کیوں جنت میں لے کر نہیں گیا؟ عمرو بن لوہی 10,000 اونٹ قربانی کے دن میں ذبح کر رہا تھا، اب پھر جب اس کا نام لے تو اب جیسا ابو بکر رضی اللہ عنہ کا نام لیتے تو ابو بکر کا نام لینے کے بعد رضی اللہ عنہ بول کر بولتے، عمر کا نام لیے تو عمر کے نام لینے کے بعد رضی اللہ عنہ بولتے، عثمان کا نام لیے تو رضی اللہ عنہ بولتے، علی کا نام لیے تو رضی اللہ عنہ بولتے، ابو ہریرہ کا نام لیے تو رضی اللہ عنہ بولتے، حضرت بلال کا نام لیے تو رضی اللہ عنہ بولتے، عمرو بن لوہی کا نام لیے تو رضی اللہ عنہ بولتے۔ کافر تھا، کفر پر موت آئی تو پھر اس کا احترام بھی نہیں ہوگا، اس کے نام کے ساتھ رضی اللہ کا لقب نہیں لگایا جائے گا۔ لیکن وہ کام کیسے کرتا تھا؟ اپنے کفر کی حالت میں رہ کر بھی، اپنے مذہب پر رہ کر بھی کام کیسے کرتا تھا؟ مسلمانوں جیسے کام کرتا تھا، اسلام کے اعمال کو فالو کرتا تھا، اسلام کو فالو کرتا تھا، سب کچھ تھا لیکن توحید نہیں تھا۔ اللہ کو یکتا اور یگانہ نہیں مانتے تھے کفار، اللہ کو مانتے تھے لیکن اللہ کو ایک نہیں مانتے تھے، اس وجہ سے وہ جہنم کے مستحق ہو گئے، ورنہ ان کے ہاتھ میں بھی جنت کا فیصلہ اور جنت کی بات ہونا تھا، ان کے ساتھ بھی رضی اللہ عنہ بولنا تھا۔ تو مشرکین مکہ اللہ کو مانتے تھے،
اس پر قرآن مجید میں بہت ساری جگہوں پر مشرکین مکہ کفار مکہ اللہ کو مانتے تھے، اس پر دلائل نہیں قرآن مجید میں۔ قرآن مجید کے 18ویں پارے سورہ مومنون میں اللہ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اے پیغمبر آپ کہہ دو، ان سے سوال کرو، مشرکین مکہ سے، کفار سے آپ سوال کرو۔ اگر آپ کفار سے مشرکین مکہ سے آپ سوال کریں گے وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اگر آپ ان سے سوال کریں گے زمین و آسمانوں کا مالک کون ہے، ان کو پیدا کس نے کیا، تو وہ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، کفار مکہ مشرکین مکہ مومن مسلمان تو نہیں تھے لیکن کافر رہ کر بھی وہ لوگ یہی جواب دیتے تھے لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اللہ پیدا کیا، یہ بولتے تھے۔ دوسری دلیل قرآن مجید کی اسی پارے اسی سورے میں ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اے پیغمبر آپ ان سے سوال کرو، مشرکین مکہ سے اب سوال کرو، کیا سوال کرو، من خلق السماوات والارض، زمین آسمان کو کس نے پیدا کیا، وسخر الشمس والقمر، سورج کو چاند کو کس نے مسخر کر دیا، کس نے سورج اور چاند کو گھمانے کی ان کے اوپر ذمہ داری لگائی ہے، کب طلوع ہونا کب غروب ہونا، یہ ذمہ داری پر ان کو اللہ ان کو اس کو کس نے طے کیا؟ ضرور یہ کہیں گے لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اللہ کے سب انتظامات کرتا ہے، زمین آسمان کا مالک بھی اللہ ہی ہے، سورج چاند کا مالک اللہ ہے۔ یہ کون بول رہی ہے؟ مسلمان نہیں بول رہی، کافرہ بول رہی۔ سو یہ کافروں کے الفاظ کو قرآن نقل کیا۔ اور ایک آیت میں اللہ فرما رہی پیغمبر سے وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، پیغمبر آپ ان سے سوال کرو مشرکین مکہ اور کفار مکہ سے، آپ ان سے پوچھو من نزل من السماء ماء، آسمان سے بارش کو کون برساتا ہے، پانی کو کون برساتا ہے، اور پھر زمین جب مردہ ہو جاتی ہے تو پھر اس زمین کو زندہ کون کرتا ہے، زمین سے پودوں کو اناج کو کون اگاتا ہے، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، کفار مکہ یہی کہیں گے اللہ کرتا ہے، اللہ اگاتا ہے۔ اور بہت ساری آیتیں ہیں، اور ایک آیت میں اللہ نے فرمایا قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَيُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، پیغمبر آپ ان سے پوچھو مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ، آسمان سے کون بارش نازل کرتا ہے، روزی کون دیتا ہے، زمین سے کون اناج اگاتا ہے، زمین کو کون زندہ کرتا ہے، اور اَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ، سننے کی اور دیکھنے کی طاقت یہ کون عطا کرتا ہے، کس کی ملکیت میں ہے، وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، مردے سے زندہ پیدا کرتا ہے، وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، پھر زندے کو مردہ کر دیتا ہے، زندے سے مردہ مردے سے زندہ۔ اس کی مثالیں ہیں، پہلی مثال کیا، یخرج الحی من المیت، مردے سے زندہ نکالنا، مردے سے زندہ، اب انڈا مردہ ہے اب اس سے زندہ پیدا ہوتا ہے، یہ مثال مردے سے زندے کی۔ اب اسے سمجھ سکتے، زندے سے مردہ، مرغی سے انڈا نکلتا ہے، مرغی زندی ہے، انڈا مردہ ہے، اس سے نکلتا ہے، پھر اس مردے انڈے سے زندہ نکلتا ہے۔ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، زندے سے مردہ نکلنا، ایک مثال تو انڈے کی ہو سکتی ہے، دوسری مثال زندے انسان سے منی کا قطرہ نکلتا ہے اور پھر وہ زندے کے اندر جاتا ہے تو پھر زندے سے زندے کے اندر جا کر پھر ایک زندہ نکلتا ہے۔ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، یہ سارے کام کون کرتا ہے، تدبیر کون کرتا ہے، کائنات کا نظام کس کے ہاتھ میں ہے، اور کافر کیا کہیں گے، فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، پیغمبر آپ ان سے پوچھو پھر تم سمجھ کیوں نہیں رکھتے، اللہ پر توحید اور ایمان کیوں نہیں لاتے؟ یہ سارے سوال کرتے تو جواب برابر دے دی، اللہ کرتا، اللہ سے بول کر بول رہے، لیکن توحید پر نہیں تھے وہ۔ قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اے پیغمبر آپ ان سے پوچھو، لِمَنِ الْأَرْضُ،
کون ہے زمین میں، ومن فیہا، اور زمین اور آسمان کی بیچ کی چیزوں میں، زمین میں رہنے والی چیزوں میں، یا زمین میں کون ہے، زمین میں کیا ہے، تو زمین میں رہنے والی چیزوں کو کون پیدا کرتا ہے، یہ سب چیزوں کا آپ سوال کریں گے اور ان سے پوچھو تم ان سب چیزوں کو کون پیدا کیا، کون تیار کیا، تو سوال کے جواب میں وہ کہیں گے سیقولون اللہ، اللہ ہی ان سب چیزوں کو پیدا کیا، اللہ کا ہینڈر اور اللہ کے انتظام میں سب چیزیں ہیں۔ فقل افلا تذکرون، پھر تم نصیحت حاصل کیوں نہیں کرتے، اس بہت ساری قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم سیقولون اللہ قل افلا تتقون، سات آسمانوں کا اور عرش عظیم کا مالک کون ہے، سیقولون اللہ، اللہ ہے۔ ایسا جو سوال بھی کرتے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان سے، اللہ پیغمبر سے بولتے تم ان سے سوال کرو زمین آسمان کا مالک کون ہے، ان چاند سورج کو کس نے پیدا کیا، یہ ساری چیزیں، آسمان سے بارش کون برساتا ہے، زمین سے اناج کون اگاتا ہے، زمین کو مردہ ہونے کے بعد پھر اس سے پودے اور اناج کون اگاتا ہے، یہ تمام سوالوں کے جواب میں کفار مکہ کیا کہیں گے، اللہ کہیں گے۔ لیکن پھر بھی یہ تمام باتیں کہنے کے باوجود بھی وہ مسلمان نہیں تھے۔ قل افلا تتقون، اللہ سے آپ کہہ دو کہ آپ پھر اللہ سے ڈرتے کیوں نہیں ہو، یہ تمام سوالوں کے جواب میں آپ اللہ بول رہی لیکن اللہ بھی کیوں نہیں مان رہی، اللہ کو یکتا یگانہ کیوں نہیں مان رہی۔ قل من بیدہ ملکوت کل شیء وهو یجیر ولا یجار علیہ ان کنتم تعلمون سیقولون للہ، یہی بات، زمین آسمان کی ملکیت، زمین آسمان کی بادشاہت، یہ تمام کس کے انڈر میں ہے، وہی یہی کہتے اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو اس تمام سوالات کے جواب میں اللہ سے بول کر بولتے تھے۔ تو یہاں سے بات سمجھ میں کیا آ گئی، مشرکین مکہ، کفار مکہ، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے کافر لوگ اللہ کو مانتے تھے لیکن اللہ کچھ نہیں مانتے تھے، اللہ کو بھی مانتے تھے، اللہ کے علاوہ بتوں کو مانتے تھے، اللہ کو ہی نہیں مانتے تھے، اللہ کو بھی مانتے تھے اور بتوں کی بھی پوجا کرتے تھے۔ مکے کے کعبۃ اللہ کے اطراف اکناف میں 360 بت تھے۔ ایک تابعی فرماتے ہیں سید جبیر رحمۃ اللہ علیہ، کعبے کے ارد گرد میں، کعبے کے اطراف اکناف میں، آزو بازو میں 360 بت تھے، اس قوم کا وہ بت، اس قوم کا یہ بت، اس قوم کا ایک بت، الگ الگ قوموں کے الگ الگ بت تھے۔ اب ہر قوم، ہر مذہب والے اپنے اس بت سے آ کر اپنی اپنی منتیں مرادیں مانتے تھے۔ لیکن جب قرآن مجید کی آیت نازل ہو گئی، سورہ آل عمران کے اندر آیت نازل ہو گئی، شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم ان الدین عند اللہ الاسلام، جب یہ آیت سورہ آل عمران کی تیسرے پارے کی آیت نازل ہو گئی تو پھر پورے بت گر کر اللہ کے دربار میں سجدے میں لگ گئے، گر گئے اللہ کے دربار میں، سجدہ ریز ہو گئے۔ تو بت بھی ان بتوں کی پوجا کرنے والوں کو وہ بت خود پیغام دے رہے تھے کہ ہمارے اندر کوئی جان نہیں ہے، تم ہماری پوجا کے بجائے تم کو جس نے پیدا کیا اس کی پوجا کرو۔ وہ بت خود گر کر یہ پیغام دے رہے تھے تم ہماری پوجا نہ کرو، تم کو جس نے پیدا کیا، تم ایک منی کے خطرے تھے، گندے خطرے تھے، تو جس نے اپنی طاقت اور قدرت کا کرشمہ اور شاہکار تم کو بنا کر پیدا کیا اس گندے خطرے سے، تو جس نے تم کو پیدا کیا تم اس کی پوجا کرو، تم اس کی بات کرو۔ بت سب سجدے میں گر کر انسانوں کو ایک پیغام دی۔ یہ سب چیزیں بتانے کا مقصد یہی ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے کفار، کافر لوگ بھی اللہ کو مانتے تھے لیکن اللہ کو ہی نہیں مانتے تھے، اللہ ایک ہی ہے یہ نہیں مانتے تھے، اللہ کو بھی مانتے تھے۔ اللہ ایک ہے یہ نہیں تھا ان کے پاس، اللہ بھی ہے اور دوسرے بتوں کو بھی مانتے تھے، اس لیے وہ 10,000 اونٹ ذبح کر کے بھی مسلمان نہیں، 10,000 فقیروں کو کپڑے بانٹ کر بھی مسلمان نہیں، حاجیوں کو کھانے پانے کا انتظام کر کے مسلمان نہیں، 50 غلاموں کو آزاد کر کے بھی مسلمان نہیں۔ آس بن وائل اپنے مرتے وقت میں اپنے بچوں کو
نصیحت کیا، وصیت کیا کہ میرے ترکے میں سے، میری پراپرٹی میں سے غلاموں کو آزاد کرنا. اس کے مرنے کے بعد اس کے بچے 50 غلاموں کو اس کی پراپرٹی میں سے آزاد کیے. عمرو بن حزام رضی اللہ عنہ ایمان سے پہلے کی بات عرض کر رہے حضور کے پاس آ کر، یا رسول اللہ، میں ایمان سے پہلے یہ کام کرتا تھا، یہ کام کرتا تھا، صدقہ کرتا تھا، 100 غلاموں کو آزاد کرتا تھا. پیغمبر نے فرمایا ایمان سے پہلے تو وہ چیزیں قبول نہیں، لیکن اب تم ایمان لا لیے تو بس اب قبول ہو جائے گا. ایمان نہیں ہے، توحید نہیں ہے، تو پھر ایک بھی آدمی کا عمل قبول نہیں ہوگا. آدمی کا یہ عمل بھی قبول نہیں ہوگا، ایک صدقہ بھی قبول نہیں ہوگا. اب اگر اس حساب سے دیکھیں گے تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے کافر اور مشرک لوگ اور آج کے زمانے کے مسلمان لوگ ان کو ٹالی کریں گے تو ایک حساب سے اس زمانے کے مسلمانوں سے وہ لوگ بہتر تھے. کئی صاحب سوال کریں گے، آپ جواب کی تسلی سے سنو. کئی صاحب اس زمانے کے مسلمانوں سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے کافر لوگ کیسا بہتر تھے؟ کیسا بہتر ہو سکتے ہیں؟ ایک حساب سے بہتر ہو سکتے. کئی صاحب اس لیے کہ آج کے مسلمانوں پر، کروڑ پتیوں پر، لکھ پتیوں پر زکوٰۃ واجب ہونے کے باوجود بھی زکوٰۃ ادا نہیں کرنی. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کافر رہ کر بھی وہ لوگ زکوٰۃ ادا کرتے تھے. آج بہت سارے لوگوں پر حج فرض ہو چکا ہے پھر بھی حج ادا نہیں کر رہی. اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے لوگ کافر رہ کر بھی حج کرتے تھے اور وہ بھی کعبے کا ننگا طواف کرتے تھے. انسان چونکہ مادر ذات ننگا پیدا ہوا اور اللہ کے دربار میں اللہ غنی ہے، مالک ہے، بڑا بادشاہ ہے، بڑا مالدار ہے اللہ تعالیٰ، اس کے دربار میں غریب اور فقیر کی شکل اختیار کر کے جانا. اس لیے فقیر اور غریبی کی شکل اختیار کرتے ہوئے پورے جسم سے کپڑے اتار کر جاتے تھے، کعبے کا طواف کرتے تھے. اور یہ طریقہ صحیح نہیں تھا لیکن کرتے تھے، قربانیاں دیتے تھے. اور آج مسلمان کتنے لوگ قربانی دیتے؟ حضور کے زمانے کے کافر لوگ، عمرو بن لوہی 10,000 اونٹ قربانی کیا. 10,000 اونٹ، 10,000 جوڑے غریبوں میں بانٹا. اب آج کے مسلمانوں میں کتنے لوگوں پر قربانی واجب ہے اور کتنے لوگ قربانی ادا کر لیں؟ نہیں کرے تو ادا نہیں کرے اب ان کے اوپر سے واجب چلے گیا، ایسا نہیں ہوتا. واجب ادا ہو گیا نہیں ہوتا، ادا کرنے سے ہی واجب ادا ہوتا ہے. اور قربانی کے دن چلے گئے، قربانی واجب تھی، ادا نہیں کیا آدمی، اب کیا کرنا پڑتا؟ ایک زندی بکری کی قیمت جتنی ہوتی ہے اتنی قیمت صدقہ کرنا پڑتا. واجب ادا نہیں، واجب آپ کے اوپر سے معاف نہیں ہوتا، ساقط نہیں ہوتا، ادا کرنا پڑتا. نہیں ادا کرو گے تو پھر اب کیا کرنا پڑتا؟ اگر قربانی کے دن میں اگر آپ قربانی کرنا چاہتے تو آپ کے اوپر 10-12 ہزار کا بکرا یا بکرے کی قیمت اس وقت تو ضروری نہیں ہے. آپ اگر چاہتے تو ایک حصہ لے کر بھی آپ 4-5 ہزار میں ادا کر سکتے تھے، ادا ہو جاتی تھی. لیکن اب اگر قربانی کے دن واجب تھی، قربانی ادا نہیں کرے تو اب اس کا واجب کیسا ادا ہوگا؟ اب ایک زندے جانور کی بکری کی قیمت کتنی ہوتی ہے اتنی قیمت ادا کرنا پڑے گا، صدقہ دینا پڑے گا. اب ایک حصہ نہیں چلے گا. اب کتنے لوگ قربانی واجب تھی، کتنے لوگ ادا کریں؟ روز بولے مسائل قربانی کے، کتنے لوگ ادا کریں؟ اب اگر اس حساب سے دیکھیں گے تو ہمارے سے بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے کافر بہتر تھے. بہتر تھے نہیں تھے؟ بہتر تھے. تمہیں ہو بولو نہ کو بولو، لیکن قرآن کہہ رہا ہے نتیجہ یہ نکلے گا. انہوں قربانی دیتے تھے، زکوٰۃ دیتے تھے، غریبوں میں ہزاروں کے جوڑے تقسیم کرتے تھے، کعبے کا طواف بھی کرتے تھے، بہت سارے کام کرتے تھے، لیکن پھر بھی وہ جنتی نہیں ہوئے. کیوں جنتی نہیں ہوئے؟ اس لیے کہ ان کا ایمان برابر نہیں تھا، وہ توحید پر پکے نہیں تھے. اب ہمارا حال بھی وہی ہے. وہ لوگ غیر مسلم رہ کر بھی، کافر رہ کر بھی اسلامی عمل کو کرتے تھے، ہم مسلمان رہ کر بھی واجب کاموں کو نہیں کر رہے. اور انہوں وہاں اس زمانے کے لوگ توحید نہ ہونے کی وجہ سے ان کے پورے اعمال برباد ہو گئے، قبول نہیں ہوئے. ان کے وہ صدقہ خیرات اور حاجیوں کو پانی شربت کھانے کا انتظام کرنا، 100 اونٹوں کو 1000 اونٹوں کو قربانی کرنے سے ان کو ان کی عمر میں برکت مل گئی، ان کے مال میں اضافہ ہو گیا، ان کی دولت میں اضافہ ہو گیا، یہ سب ہونے کا ہو گیا، دنیا میں ان کا بدلہ مل گیا. ایمان نہ ہونے کی وجہ سے آخرت میں ان کے لیے کوئی اجر ثواب نہ رہا. ایمان پر نہ تھے، توحید پر نہیں تھے، اس لیے اجر سب یہاں مل گیا ان کا. آج کے دور کے مسلمان کتنے توحید پر پکے ہیں؟ توحید پر کتنے پکے ہیں؟
کسی کو پوچھو. اب اتنے سوالات آپ کو پڑھ کے سنایا, زمین کو کون بناتے تھے, آسمان کو کون پانی برساتے, یہ سب چیزیں سوال کرتے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, تو وہ لوگ اللہ اللہ ان کا جواب دیتے تھے. اب آج کے لوگوں سے پوچھو, کسی کی شادی ہو گئی, 2-3 سال ہو گئے, 10 سال ہو گئے, بچے نہیں ہوئے, تو جا کر کس کے پاس پوچھتا, باپ فلاں صاحب کے پاس, تیرا خدا کیا ہوں. اب کئی کیوں کرتے, اس حساب سے دیکھیں گے تو کافر لوگ ہم سے بہتر تھے. ان کے پاس صرف ایک توحید نہیں تھا, باقی سب کچھ تھا. مقدس مہینوں کا احترام بھی کرتے تھے. گئے جمعہ, اسی پہ جمعہ بتایا میں آپ کو, باپ کے قاتل کو بھی سامنے سے گزرتا تھا. تو ان مقدس مہینوں کی وجہ سے ذی قعدہ, ذی الحجہ, محرم, رجب, ان 4 مقدس مہینوں میں اگر باپ کا قاتل بھی سامنے سے گزرتا تو اسے چھوڑ دیتے تھے, معاف کر دیتے تھے. کیوں؟ مہینہ مقدس ہے. اب آج مقدس مہینہ محرم کا بھی ہے, ذی قعدہ, ذی الحجہ, محرم, رجب, 4 مقدس مہینوں میں سے محرم کا مہینہ مقدس مہینہ ہے, اشہر حرم میں سے ہے, 4 مقدس مہینوں میں سے ہے. اس کی حرمت, اس کی عظمت, اس کی اہمیت, فضیلت قرآن حدیث سے ثابت ہے. لیکن ان مقدس مہینوں میں مسلمانوں کے عقیدے برباد اور جنازے کے عقیدے کے. مسلمانوں کے عقیدے کیا ہیں؟ نہ مردوں کے عقیدے برابر, نہ عورتوں کے عقیدے برابر. عورتوں کے عقیدوں کو تو پوچھو نہ کو. محرم کا مہینہ آ گیا تو گوشت نہیں کھانا, یہ کس کا عقیدہ؟ یہ سب ہندوؤں کے عقیدے ہماری عورتوں میں, ہمارے مسلمانوں میں آ گئے. محرم کا مہینہ چل رہا تو عورتوں کے اندر باتیں چل رہی کیا؟ محرم میں مچھی نہیں کھانا کہتے, مچھی نہیں کھانا کہتے. اب اور بعض عورتیں بولتے, اور بعض مسلمان بولتے ہفتے کے دن مچھی نہیں کھانا. ارے بھائی یہ حکم تھا بنی اسرائیل کے لیے, تو بنی اسرائیل کیا, تمہارے پیغمبر موسیٰ کیا, یا اس زمانے کے جو پیغمبر تھے جن کے لیے وہ حکم تھا, وہ اس قوم کے تمہیں آدمی کیا نہیں. تو پھر حضور کے تم غلام, حضور کی تم شریعت کو ماننا ہے, تم کو حضور کی شریعت کو فالو کرنا ہے, تو پھر وہ اس زمانے کی باتیں بولتے. یہ زمانے کے اس زمانے میں نازل ہوئے سے قرآن 1400 سال پہلے نازل ہوئے سے قرآن کو اسے فالو نہیں کرنی. ہزاروں سال پہلے کی شریعت کو وہ باتیں بول رہے. وہ اتنی پرانی بات یاد ہے, 1000 سال کی بات یاد نہیں. حضور کی شریعت یاد نہیں ہے, حضور کے باپ کا نام یاد نہیں, بلکہ خود حضور کا نام بھی یاد نہیں بہت سارے مسلمانوں کو. یہ سب چیزیں عقیدہ توحید میں مسلمانوں کا کمزور ہو جانا, یہ اس کا سبب علاج کیا؟ علم سے تعلق نہیں ہے. علم والوں سے, اہل علم سے, علماء سے ربط مضبوط نہ ہونے کی وجہ سے, اور بچپن میں مکتب کو نہ جانے کی وجہ سے. اب اگر بچپن میں نہیں گئے مکتب کو تو اب کیا ہوا؟ دینی علم کبھی برا نہیں ہوتا. ارے بہت سارے لوگ 40, 20, 30 سال میں بھی اوپن ٹیسٹ لکھ رہی, کیا تو لوگ تو کیا بولتے, پڑھنا برا نہیں ہوتا بھی بول کر بولتے. اب دنیا کے پڑھنے کے بارے میں بول رہی, پڑھنا برا نہیں ہوتا بول کر. اب دین کے پڑھنے کے بارے میں کہیں وہ بات نہیں بولتے. کیا بھائی تاڑی آ گئی, بڑا ہو, زبان پھرتی نہیں. فلم انڈسٹری میں کون سا ہیرو کتنے کھیلا نکالا, کون سا ڈائریکٹر کتنے کھیلا نکالا, کون سا ہیرو تھا, کتنے ہیروئن سے کتنے کھیلا نکالا, پہلے گانا کون سا, دوسرا گانا کون سا, پہلا گانا کون گایا, پہلے گانا کو میوزک کون مارا, یہ سب چیزیں یاد رہتے. کون سے سال اس کے کتنے کھیلا پاس ہوئے, کتنے کھیلا اس کے ریجیکٹ ہو گئے, بلیک لسٹر ہو گئے, ہٹ ہوئے, 100 دن کتنے کھیلے, ساری چیزیں یاد رہتے. کون سے قوم میں شوٹنگ چلی, ہمارے یہاں آیا کیا, آندھرا کو آئے کیا شوٹنگ کو, کہاں کا شوٹنگ چلی, ساری چیزیں یاد رہتے. کون سے قوم میں پیدا ہوا وہ ہیرو, کہاں 10 کہاں پاس کیا, انٹر کہاں پڑھا, ڈگری کہاں پڑھا, اس کے بچے کو کہاں پڑھایا, ان کو ڈاکٹری کہاں پڑھا, یہ ساری چیزیں یاد رہتے. جبکہ اللہ ان سوالوں کا, اللہ ان تمام چیزوں کے بارے میں اللہ سوال نہیں کرتا. اتنی چیزیں ہم یاد رکھ رہی, تو ان تمام چیزوں کے بارے میں, تو کون سے ہیرو کا کھیل دیکھا, تو کس ہیرو کا فین تھا, اس کا پہلا کھیل کون سا تھا, اس کے پہلے کھیل میں کون سی ہیرو نے تھی, کون گانا گایا, کون میوزک ماریا, یہ سب چیزیں اللہ پوچھتا بھی نہیں. اب نہیں پوچھتے تو چیزوں کے بارے میں ہمیں اتنی توجہ اور اتنا یاد رکھ رہی. اب یہ قرآن پڑھو, واد نکالو, ہا نکالو, آپ کو پلے قرآن پڑھے تو کہاں سے زبان پھٹتی نہیں. ان کہاں جا کو کیا کیا سیکھو آیا, وہ گانے گینے پوری ہسٹری یاد ہے اس کی. اتنا حضور کی ہسٹری بھی یاد نہیں ہے, حضور کے باپ داداؤں کا نام, خود حضور کا نام بھی یاد نہیں ہے. ہمارے ایک مفتی صاحب حیدرآباد میں رہتے, ہمارے آندھرا کے حیدرآباد میں رہتے, تو انہوں نے اپنے ایک بیان میں ارشاد فرمایا
کہ ایک مرتبہ ان کا پروگرام ہوا گنٹور کے اندر، تو وہاں کے علماء نے حضرت کو بتایا مفتی صاحب کو کہ وہاں اس وقت میں، آج سے کئی سال پہلے کی بات، 10-12 سال پہلے کی، اس وقت وہاں بابو کی حکومت تھی. تو کالج کے بچوں سے، نوجوان بچوں سے بھی اور بچیوں سے بھی پوچھا گیا. تو گنٹور شہر کے علماء نے پوچھا کہ ہمارے نبی کا نام کیا ہے؟ تو وہاں کے نوجوان بچوں نے اور بچیوں نے کالج کے بتایا گنٹور کے کہ ہمارے نبی کا نام بابو ہے، چندر بابو. دیکھو کیسی تعلیم ہے، کیسا دور ہے، کس دور سے گزر رہی. ہمارے نبی کے نام کیا بولے تو کیا بول رہے؟ بابو. اب ہمارے پیغمبر کا نام بابو ہے، تو اب ہمارا کلمہ کیا ہونا تھا؟ لا الہ الا اللہ، پھر محمد رسول اللہ نے کا بابو بولنا پڑتا. پھر جب تو پیدا ہوا تیرے کان میں اذان دیے، اس میں محمد رسول اللہ ہے. تیرے کان میں جب اذان اقامت دیے تو اس میں محمد رسول اللہ ہے. اب تو اس پر محنت نہیں کیا، بابا بھی بچوں پر توجہ نہیں دیے، تو اب کیا ہوا؟ خالی تعلیم تعلیم تعلیم، پڑھائی. بچہ انجینئر بننا، ڈاکٹر بننا، پروفیسر بننا، ابھی کیا کیا کی بننا، ہوائی جہاز کا پائلٹ بننا. سب بناؤ، سب بناؤ، انکار نہیں ہے. آپ اپنے بچوں کو گریجویٹ بناؤ، پروفیسر بناؤ، لائر بناؤ، انجینئر بناؤ، پائلٹ بناؤ، لیکن سب سے پہلے اپنے بچوں کو مسلمان بناؤ. یہ بنا پہلے مسلمان بناؤ، اس کے بعد آپ جو چاہتے وہ بناؤ. یہ بناتے نہیں پہلے. بچوں کو اچھی تعلیم ہونا، اچھی تعلیم بھائی، اچھی تعلیم، دنیا سے ہمارا رابطہ ہونا، دنیا کی تعلیمات سے ہمیں فیض یاب ہونا، ہمارے پاس علم رہنا. بھائی کون سا علم رہنا؟ کتنا علم رہنا، دین کا علم کتنا حاصل کرے، قرآن کا علم کتنا حاصل کرے. بہت سارے لوگ دین کا علم نہیں پڑھاتے، تو وجہ کیا ہوتی ہے؟ وجہ کیا ہوتی ہے؟ پہلی بات تو قرآن اور اللہ رسول سے، دین سے سچی محبت نہیں ہوتی ہے، اس وجہ سے نہیں پڑھاتے. لیکن ایک سبب یہ بھی ہوتا ہے کہ ہمارے بچے اگر قرآن کا علم حاصل کریں گے، مدرسے کا پڑھنا پڑھیں گے، قرآن کا پڑھنا پڑھیں گے، تو پھر ان کو کیا ملے گا؟ کیا ملے گا؟ یہ مسجد میں زر دن رہنا، یہاں سے نکال دیے تو پھر وہ مسجد کو جانا، پھر وہ گاؤں، پھر یہ گاؤں، تنخواہیں کم ملتی، زندگی کے گزر نہیں ہوتا. ایسا بول کر ماں باپ کا شکوہ ہوتا ہے، خاندان والوں کا اور رشتے داروں کا، دوستوں کا شکوہ ہوتا ہے. اس لیے لوگ نہیں چھوڑتے، مدرسے میں تعلیم اور دینی تعلیم کے لیے نہیں چھوڑتے. صحیح بات ہے، صحیح بات ہے. تنخواہیں کم ہیں ہماری، صحیح بات ہے، اس سے انکار نہیں ہے. لیکن ہماری ضرورتیں جو پوری ہوتی ہیں ہمارے 10-12-15 ہزار میں، وہ تمہارے لاکھوں کے پیسے میں پوری نہیں ہوتی. ہمارے 10-12 ہزار میں جو اللہ ہماری ضرورتیں پورا کر رہا ہے، جو برکت اللہ ہمارے 10-12 ہزار میں رکھا ہے، وہ تمہارے کروڑ میں رکھا ہے. کیا راز ہے اس کا؟ اور ایک بات یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے علماء کی مال میں اللہ ایسی برکت دیتا ہے کہ یہ خود دوسرے لوگوں کو دے دیتے. بہت سارے لوگ علماء سے آ کر قرض پوچھتے، جبکہ ان کی تنخواہ کتنی ہے؟ 50 اور 1.5 لاکھ نہیں ہے، 10-12,600. لیکن بہت سارے لوگ آ کر علماء سے قرض پوچھتے، حافظ صاحب سے قرض پوچھتے، اور دیتے بھی بہت سارے علماء ہمارے دوست. دوسروں کو پوچھیں گے تو وڈی پر دیں گے، عالم صاحب پہ تو قرض حسنہ دیں گے، بس بدلہ بس لیو دیو. پھر ہم نے دین کو خراب کر دیا. ہم دین پر برابر نہیں ہیں، اپنے بچوں کی تعلیم کے بارے میں نہیں سوچتے، خود ایمان برابر نہیں ہمارا، ایمان سیکھے نہیں، ایمان سیکھتے بھی نہیں، سکھانے والوں کے ساتھ بیٹھتے بھی نہیں، سیکھنے کا شوق بھی نہیں ہے. اب کہاں سے سیکھیں گے؟ ایمان کو سیکھو، پہلے توحید کو سیکھو. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین پر سب سے پہلے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان پر محنت کی. تعلمنا الایمان قبل تعلمنا القرآن. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو قرآن سکھانے سے پہلے ایمان سکھایا. اب ہمیں پہلے ایمان اپنے بچوں کو سکھا رہے کیا؟ خود ہمیں ایمان پر ہے کیا؟ پہلے وہ دیکھو. ہم خود ایمان پر برابر نہیں تو پھر ہمارے بچے ایمان پر کیسے مضبوط اور پکے رہیں گے؟ ایمان پر پکے رہنا. مسلمان نام رکھ لیے تو پھر کام بھی مسلمانوں کا ہونا. صرف نام رکھنے سے بات نہیں چلتی. آج بہت ساری چیزیں مسلمانوں کی غیر بھی اپنا رہی. ہماری کوئی خاص پہچان نہیں رہی. اب مسلمانوں کی کوئی خاص پہچان نہیں رہی. داڑھی بولتے کیا؟ بہت سارے غیر مسلم رکھتے. ٹوپی بولتے کیا؟ آپ اس طرف چلے جاؤ مہاراشٹر کی طرف، وہاں بہت سارے غیر مسلم ٹوپی پہنیں گے.
لمبی ٹوپی پہنیں گے. پگڑی بولتے کیا؟ سکھ لوگ پگڑی پہنیں گے اور یہ ان کی پگڑی کو یہ نہیں رہے گا, اسے شملہ بولتے, یہ ان کی پگڑی کو نہیں رہے گا. اب کیا رہے گا یا بولو؟ جبہ, کیا شیروانی پہنتے بہت سارے لوگ شادیوں کے موقع پر غیر مسلم. اب کیا رہ گیا؟ مسلمانوں کی کوئی پہچان نہیں رہی. کیا پہچان ہے؟ ختنہ بولتے کیا؟ وہ بھی کرا غیر مسلم. اور غیر مسلم تو غیر مسلم یہاں کے چھوڑو, یورپ امریکہ کے بہت سارے غیر مسلم ایڈز جیسی بیماری سے بچنے کے لیے ختنہ کرتے. کون سی چیز بچ گئی بولو؟ ہماری پہچان کیا ہے؟ کون سی بھی ہماری پہچان نہیں ہے. داڑھی نہیں, پگڑی نہیں, ٹوپی نہیں, کچھ بھی نہیں ہے. ٹخنوں سے اوپر کپڑا پہنتے کیا نہیں پہنتے؟ سب الٹی دنیا چل رہی ہے. ٹخنوں کے اوپر کون پہننا؟ انہوں نے پہن رہی. ٹخنوں کے نیچے کون پہننا؟ انہوں نے پہن رہی. جسے ٹخنوں کے اوپر پہننے کا حکم ہے مرد کو اون نہیں پہن رہا, عورتیں پہن رہی. جسے ٹخنوں کے نیچے پہننے کا حکم ہے عورت کو وہ نہیں پہن رہی. سب الٹی دنیا الٹی گنگا بہ رہی ہے. تو بہرحال ان تمام باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک آدمی کو, انسان کو, مسلمان کو پہلے توحید پر پکا ہونا چاہیے. توحید پر آدمی مضبوط ہو, توحید پر آدمی پکا ہو. توحید کے بارے میں, توحید کی ایک قسم توحید فی الربوبیت, دوسری قسم توحید فی الالوہیت. تو توحید فی الالوہیت, توحید فی الربوبیت, اس کی دلیل قرآن مجید میں ہے. تو توحید فی الربوبیت کا مطلب کیا؟ پالنے والا اللہ ہی ہے. قرآن مجید کی پہلی آیت میں اللہ پیغام دے رہا ہے انسانوں کو, الحمدللہ رب العالمین, پالنہار میں, پالنے والا میں, تم کو پرورش کرنے والا میں. اس لیے اللہ, اور قرآن مجید کے 12ویں پارے میں بھی اللہ ارشاد فرماتے ہیں, ما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها, زمین پر جتنے جاندار ہیں ان تمام جانداروں کی روزی روٹی کی ذمہ اور ذمہ داری اللہ لے لیا ہے. اللہ ان کا انتظام کرتا ہے. کوئی انسان کسی کا روزی روٹی کا مالک نہیں. قرآن مجید میں بہت سی جگہوں پر اللہ ارشاد فرماتے. تو روزی روٹی کی ذمہ داری, ربوبیت, توحید فی الربوبیت, روزی روٹی کا ذمہ, پالنے کا ذمہ یہ اللہ لے لیا ہے. پالنے کی ذمہ داری یا روزی روٹی کے کم ہونے کی وجہ سے, میرے پاس پیسہ نہیں ہے, میری کمائی تھوڑی ہے, اس لیے میں اپنی بیوی کو آپریشن کرا دوں گا, بچے بس یا بچوں کو مار دوں گا, ایسا کام نہیں کرنا. نحن نرزقهم وإياكم, نحن نرزقكم وإياهم. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری جگہوں پر اللہ تعالیٰ بدل کے اللہ یہ جملہ ارشاد فرمایا ہے, میں تمہارے پالنے کا بھی ذمہ میں اپنے اثر لیا ہوں, میں اپنے اوپر لکھ لیا ہوں. تمہارے بچوں کا ذمہ میں اپنے اوپر لیا ہوں. تمہاری ذمہ پالنے کی روزی روٹی کی ذمہ داری میرے اوپر ہے, تمہارے بچوں کی روزی روٹی کی ذمہ داری میرے اوپر ہے. تم روزی روٹی کی وجہ سے اپنے بچوں کو قتل نہ کرو. اللہ کا پیغام, قرآن کا پیغام ہے. تو ان تمام چیزوں سے اللہ تعالیٰ پالنے کا یقین پیدا کرو. سب سے پہلے اللہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں توحید فی الربوبیت کی. توحید فی الالوہیت کا مطلب کیا؟ توحید فی الالوہیت کا مطلب یہ ہے کہ بندہ عبادت میں اللہ ہی کو سامنے رکھے. عبادت میں بندہ اللہ ہی کی بات کرے, اللہ کی بات کو سامنے رکھے. کسی پتھر کی, کسی جھاڑ کی, کسی جاندار کی, اس کی پوجا اور اس کی پرستش نہ ہو. عبادت میں بھی بندہ اللہ کے سامنے سر جھکائے. اسے بولتے توحید فی الالوہیت. تو اب ہماری عبادتوں کا حال کیا ہے؟ ہماری نظروں کا حال کیا ہے؟ ہماری منتوں کا حال کیا ہے؟ بہت سارے لوگ عبادت میں بھی, توحید میں بھی پکے نہیں, توحید فی الربوبیت میں بھی پکے نہیں, روزی روٹی کے بارے میں پکے نہیں. روزی روٹی اللہ دیتا بول کر وہ اللہ کے اوپر یقین بھی نہیں. کام کو جانا صحیح ہے, لیکن کام کو جاتے ہوئے اور بہت سارے لوگ روزی روٹی کی خاطر ایمان بیچ دیتے. اب یہ بھی قیامت کی علامت ہے, روزی روٹی کی خاطر. اور بہت سارے مالدار اور سیاست دان لوگ, پولیٹیکل لوگ جو مسلمان رہتے, انہوں بہت سارے ہندوؤں کی مندروں میں جا کر سجدہ کر دیتے. ہم جمہوریت کے قائل ہیں, ہم سب ایک چیز بول کر بتانے کے واسطے ہندوؤں کی مندر میں جا کر سجدہ کر دیتے, جبکہ وہ سجدہ نہیں کرنا چاہیے. اسی طرح
اب یہ تو بڑے لوگوں کا، ایماندار لوگوں کا، اب اس نے کیا کیا؟ اپنی کرسی کی خاطر، اپنی روزی روٹی کی خاطر ایمان کا سودا کر لیا۔ اب غریب طبقے کے لوگ کیا کریں گے؟ اگر کوئی عیسائی ان کو کہہ دے ان کی ضروریات پوری نہیں ہو رہی اور ان کے خرچے نہیں چل رہی برابر، کوئی عیسائی ان سے کہہ دے کہ تمہارے پریشانیاں، تمہارے دکھ درد کا ہم علاج کریں گے، پیسے دیں گے، وظیفے دیں گے، بس تم اتنا کرو، اپنا ایمان چھوڑ کر ہمارے گھر میں آ جاؤ، یا پھر آئیتوار میں ایک مرتبہ تم ہمارے چرچ کو آ جاؤ، تو پھر کمزور ایمان والے مسلمان کیا کریں گے؟ پیسوں کی خاطر ایمان کا سودا کر دیں گے۔ ایسی بہت ساری مثالیں ہیں، بہت ساری باتیں ہیں۔ دیکھو توحید کے بارے میں اللہ کے بھی کسی کو برداشت نہیں کریں گے۔ اب محرم کے اندر جو پنجے لے کر کرے، منتیں مانگے، یہ کس سے مانگے لوگ؟ یہ کیا توحید ہے؟ یہ سب شرک ہے، سو یہ سب اللہ کو ناپسند کے کامات کرے، سو میں لوگ کرنے کے کاموں میں سے یہ کام ہی نہیں کر رہی۔ قرآن کے الف الحمد کے الف سے لے کر والناس کے سین تک میں سے قرآن کے ایک حکم پر عمل نہیں کر رہی، لیکن پھر بھی کر رہی کیا؟ کرو بڑے سے کام اللہ نہیں کر رہی، اللہ نکوش کرو بول رہی، وہ کام قرآن میں بہت ساری جگہوں پر اللہ نکو کرو، میں معاف نہیں کرتا یہ گناہ بول کر اللہ بول رہی، تو وہی کام مسلمان کر رہی، نہ خدا کی عبادت کر رہی، نہ خدا سے روزی روٹی مانگ رہی، نہ پھر اولاد ہونا تو اللہ سے مانگ رہی، کچھ بھی نہیں، کسی بھی چیز میں مسلمان پرفیکٹ اور کامل نہیں ہے۔ ٹوپیاں ہمارے سروں پر ہے کیا؟ نہیں ہے۔ پگڑیاں سروں پر ہے ہمارے؟ نہیں ہے۔ اسلامی احکامات کو فالو کر رہی کیا؟ نہیں۔ ٹخنوں سے اوپر کپڑا ہے کیا؟ نہیں۔ ہماری عورتیں پردے میں ہے کیا؟ نہیں۔ برقعے میں ہے کیا؟ نہیں۔ اب کیا ہے؟ حلال کھاتے کیا؟ نہیں۔ سود سے بچتے کیا؟ رشوت سے بچتے کیا؟ بیاج سے بچتے کیا؟ نہیں۔ اب کس میں ہے بتاؤ؟ پورے جنے حافظہ عالمہ کیا؟ نہیں۔ اب پھر کیا تمہارے بچے حافظہ عالمہ کیا؟ نہیں۔ تمہارے بچے مدرسے میں پڑھ رہی کیا؟ نہیں۔ اب کیا ہے بولو؟ ہے سو کیا کیوں بولو؟ توحید پر پکے ہیں کیا؟ وہ بھی نہیں۔ توحید پر اگر پکے ہوتے تو پھر یہ کہیں کو کرتے؟ گھر گھر کے پاس جا کر منتیں لوگوں کی ایمان کو کیوں خراب کرتے؟ خود خراب ہو گئے، پھر لوگوں کی ایمان کو خراب کر دی۔ لوگوں بھی کیسے عقل مند ہیں، کیسے نادان ہیں، دیکھو انہوں خود نادان ہیں، انہوں خود بھی نادان اور لوگ بھی نادان ہیں۔ یہ سب چیزیں شرک کی کام ہیں، اللہ ان کو پسند نہیں کرتا۔ کل کے درس میں بھی آ گئی بات، کل کے قرآن تفسیر قرآن اور درس قرآن کے اس میں بھی آ گئی بات کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ان کی قوم جب بچڑے کی پوجا کرنا شروع کر لی، حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات لانے کے لیے، کتاب تورات لانے کے لیے کوہ طور پر گئے۔ کوہ طور پر جا کر پہاڑ پر 40 دن اعتکاف کر کے کتاب لے کر آئے، تو کتاب لے کر آنے تک وہ 40 دن میں قوم ان کی مرتد ہو گئی، بچڑے کو معبود بنا لی، گائے کے بچے کو خدا سمجھ کر اس کی پوجا شروع کر لی۔ اب دیکھو اس زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جب ان کی قوم شرک کے اندر مبتلا ہوگی تو اللہ نے کیا کیا؟ سزا کیا دیا؟ معافی، توبہ ایسا ہوئی۔ اللہ نے حکم دیا کہ تم پہلے توبہ کرو، لیکن تم کیا کرو؟ توبہ قبول ہونے کا طریقہ ایک تو یہ توبہ کرو، دوسری چیز اللہ نے کیا بتایا کہ تم اپنے آپ کو قتل کر دو، تمہاری توبہ معاف ہو سکتا۔ تو اس زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں شریعت میں کیا تھا؟ شرک کرنے پر بچڑے کو، گائے کے بچے کو خدا بنا لیے تو کیا سزا ملی؟ توبہ کیسا ان کی؟ اپنے آپ کو مار دینا۔ جو لوگ شرک نہیں کرے انہوں شرک کرے ان کو مار ڈالنا، قتل کر دینا۔ اب کتنے دن محرم کرے؟ کسی کسی مارنا، کون نہیں کرے؟ کون کرے بولو؟ اب کون نہیں کرے کون کرے اس میں مارنا پڑتا، پھر وہ حساب سے دیکھیں گے تو۔ اس لیے یہ کرنے نہیں کرنے کے کام ان سے بچ کر رہو، توحید پر آ جاؤ، توحید پر آ جاؤ، یہ خدا کی عبادت کرو۔ اللہ کے پاس کیا نہیں ہے؟ تم ان پنجوں کے پیچھے پڑے ہو، ان مندروں کے پیچھے پڑے ہو، ان بے جان چیزوں کے پیچھے پڑے ہو۔ اس وقت کی قوم جاندار چیز کی پوجا کر۔ یہاں بھی دیکھو ایک نقطہ سمجھو، آخری بات، آخری پوائنٹ نقطہ سمجھو، عقل ہے، ہوش ہے، احساس ہے، تو یہ آخری پوائنٹ جملہ سمجھو، آئندہ سے نہ کرنے کے ارادہ کر لو۔ پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم جاندار چیز کی، جاندار بچڑے کی، گائے کے بچے کی پوجا کری۔ ان کے اندر کم سے کم اتنا تو سینس تھا، اتنا تو عقل تھی، اتنا تو ان کو نالج تھا۔ آج کی قوم ہماری مسلمان کو اتنا بھی سینس اور نالج نہیں ہے، اتنی بھی عقل نہیں ہے، اتنا بھی احساس نہیں ہے کہ وہاں ان کی قوم جاندار چیز بچڑے کی، گائے کے بچے کی پوجا کری۔ ان کو اتنا سینس تھا۔ ہماری قوم کس کی پوجا کر رہی ہے؟ اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے ایک انگلی کے، 2 انگلی کے، 3 انگلی کے پنجوں کی پوجا کر رہی ہے۔ اب یہ لوگ گئے جمعہ میں اشعار پڑھا تھا وہ اشعار،
تو ان کا مطلب مقصد ہی وہی تھا کہ یہاں یہ لوگ ان کی مندر کے اندر سولم کی اس کی پوجا کر کو بتوں کی کافرہ، لیکن ہمیں ایسا پنجوں کی انگلیاں کی پوجا کر کے مسلمان، ایسا انصاف ہے؟ سینس سے کام لو، عقل سے کام لو. قرآن کو تمہیں اٹھا کر پڑھنا نہیں آتا، کم سے کم عقل سے تو کام لو. عقل سے تو کام لینا نہیں، عقل سے کام لو. توحید پر پکے آ جاؤ. انہوں یہ کر دیے تو ان کو بچی نہیں دیتے، ان کی بچی سے شادی نہیں کرتے، انہوں کافرہ بول کر بولتے. اب تمہیں کتنے مسلمان پکے مسلمان، تمہیں یہ کرنے سے کام اچھا کام کیا قرآن میں کرو بول کر اللہ بول رہے کیا؟ تمہیں خود قرآن کو چھوڑو، بازو رکھو، کم سے کم تم اپنے عقل سے تو سوچو. ایسا کر سکتے کہ ہمیں خود اپنے ہاتھوں سے بنا رہی، اپنے ہاتھوں سے ان کو تیار کر کے لا کر یہ کر رہی، تو یہ کیسا ہے بول کر، یہ خدا ہو سکتا کیا، یہ ولی ہو سکتا کیا؟ سوال کیا ہے بات؟ عقل سے سوچے تو سوال کیا ہے بات؟ سوال کیا ہے بات؟ توحید پر آنے کے واسطے قرآن کا حافظ ہونا بھی کیا ضروری نہیں ہے؟ خود اپنے عقل سے سوچ سکتے. آخری واقعہ بول کے بات ختم کرتا ہوں، توجہ سے سنو. آخری واقعہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک دہریہ آیا. دہریہ کا تو کمیونسٹ، اللہ کو نہیں مانتے انہوں. تو ان آ کر امام ابو حنیفہ سے آ کر بولنے لگا. ابو حنیفہ توحید کے قائل، مسلمان مومن، ان دہریہ اللہ کو نہیں مانتا. دونوں میں مناظرہ طے ہوا. مناظرہ، امام ابو حنیفہ کا ان کا کام کرنا کیا؟ اللہ ہے اسے بتلانا، دلائل سے سمجھانا. تاریخ طے ہوئی، دن طے ہوا، فلاں دن مناظرہ ہوگا. اب مناظرے کا دن، تاریخ طے ہوئی. اب پورا مسلمان اور غیر مسلم، کمیونسٹ، دہریے سب جمع ہو گئے جگہ پر، جہاں جگہ تاریخ طے ہوئی تھی وہاں جمع ہو گئے. اب دہریہ آدمی آ گیا، پورے لوگ آ گئے، اسٹیج سج گیا. ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ابھی نہیں آئے، وقت ہو گیا، نہیں آئے وقت پر، دیری ہو گئی. کچھ دیر کے بعد آ گئے. آنے کے بعد دہریہ پوچھتا ہے پورے مجمع میں ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے، تمہیں توحید کے قائل لوگ مسلمان، تمہیں ایسے رہنے کا، بات ایک بولتے کام ایک کرتے، تمہیں تو ٹائم کے پابند نہیں بول کر بولتا. بعد میں ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بولنے لگے، بھائی بات وہ نہیں ہے، میں آنا ہی چاہ کر سفر کر کے نکلا گھر سے، لیکن سامنے راستے میں جنگل میں ایک دریا سامنے آ گیا، تو وہاں ہوا کیا کہ وہاں میں دریا پار کر کے تیرے پاس آنا تھا، تو دریا پار کر کے آنے میں کشتی نہیں تھی. تو میں یہ تمام منظر دیکھا ہوں کہ ایک درخت خود بخود کٹ کر، وہ خود بخود تراش کر، خود بخود صاف صفائی کر کے، تراش کر کے، خراش کر کے، وہ خود چکلے کو تراش کر ایک پڑوے کی شکل اختیار کر کے وہ میرے سامنے آ گیا، کشتی میں دریا کی شکل بن کر کشتی میں دریا میں آ کر کھڑ گیا، میں اس پر سوار ہو کر اب یہاں تیرے سامنے پہنچا ہوں. تو وہ دہریہ نے بولنے لگا، کیا بھائی پورا اتنا تو جھوٹ بولتی، کیا کہ چھوٹا جھوٹ بولتے تو کیا کی بات، لیکن اتنا صحیح جھوٹ بولتے کیا تمہیں بول کر بولنے لگا. تو حضرت ابو حنیفہ کو سمجھانے لگے، بھائی اگر میں آپ کو ایسا بول دیا، جھاڑ خود بخود کٹ کو، وہ خود چھلنے کو، لکڑی بن کو، ایک پڑوے کی شکل اختیار کر کو میں یہاں آیا ہوں بول کر تو نہیں مانتا ہے، تو پھر یہ پوری کائنات کیسا چلتی ہے؟ وہاں تو نہیں مان رہا، کشتی خود چل کو بن کو آئی تو نہیں مان رہا ہے، تو پھر یہ پوری کائنات بغیر کسی کے چلائے کے کیسے چلتی ہے؟ تو یہاں کیوں نہیں مان رہا؟ ایسا بولنا تھا، یہ دلیل دینا تھا، خاموش ہو گیا، توحید کا قائل ہو گیا. پھر اس کے بعد پھر 3 سوالات کیا. وہ سوالات کیا ہیں، وہ جوابات کیا ہیں، انتظار کرو انشاءاللہ آئندہ جمعہ وہ سوالات 3 سوالات کیا ہیں، 3 جوابات کیا ہیں، اس کو انشاءاللہ آئندہ جمعہ بیان کروں گا. اب خلاصہ اور بات کیا ہے، توحید پر آ جاؤ، اللہ کے قائل ہو جاؤ، توحید پر پکے ہو جاؤ، اعمال پر پکے ہو جاؤ. اگر آپ توحید پر نہیں آئیں گے پکے، آپ کتنی نمازیں پڑھتے رہیں گے، کتنے خانہ پڑھتے رہیں گے، آپ کتنے فاتحہ دلاتے رہیں گے، آپ کا ایک فاتحہ آپ کے سر سے اوپر نہیں جائے گا. پہلے ایمان پر پکے آ جاؤ. فاتحہ دلانے کی چیز نہیں ہے، فاتحہ پڑھنے کی چیز ہے، وہ پہلے سیکھو. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توحید پر پکا اور مضبوط رہنے کی توفیق عطا فرمائے. کسی اور کے ساتھ شرک کر کے جہنم کا مستحق ہونے سے اللہ تعالیٰ میری آپ کے سب کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.